عمران نیازی نے اسٹیٹ بینک دیا IMF کو، قائد اعظم نے آزادی دی، عمران نیازی نے IMF کا غلام بنا دیا۔ سب غدار ہو، وطن بیچ رہے ہو، اسٹیٹ بینک بیچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال۔ اسلام آباد سے وحید مراد ہمارے صحافی، جن کو اٹھا لیا گیا تھا پیکا ایکٹ کے تحت، آج ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ان کی درخواست ضمانت تھی بعد از گرفتاری، اور اس میں عدالت نے پہلے 50,000 روپے متعلقہ کے عوض ان کی رہائی کا حکم دیا، بعد میں ریکویسٹ کی گئی تو یہ پیسے 20,000 روپے کر دیے گئے۔ اس طریقے سے ہماری طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد، اور ان کی فیملی کو بھی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دے۔ اور ہم توقع کرتے ہیں کہ رہائی کے بعد بھی وہ اظہار رائے کی آزادی سے متعلق اپنا آواز بلند کرتے رہیں گے اور بلا امتیاز آواز بلند کریں گے۔ ماضی میں جو ان سے کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، اس کا وہ ازالہ بھی کریں گے اور یونٹی شو کریں گے۔ دوسری خبر بلوچستان سے ہے جناب۔ بلوچستان میں آج لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے، سردار اختر مینگل صاحب انہوں نے کیا ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے آج صبح ان کا ایک بیان جاری کیا گیا، اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ پرامن لانگ مارچ کے لیے ہماری وابستگی کے باوجود ہماری آواز کو دبانے کی کوشش میں خضدار سے کوٹہ تک جانے والی سڑکوں اور تمام مرکزی داخلی راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے، لیکن یہ جان لیں کہ انشاءاللہ کوئی کنٹینر ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا، اور آج بلوچ قوم متحد ہو کر دنیا کو دکھائے گی کہ جب ہماری خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اور انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا، اور اس ویڈیو بیان میں بھی سردار اختر مینگل نے تمام بلوچ عوام سے اپیل کی ہے کہ ہر صورت میں آج کے لانگ مارچ میں شریک ہوں، اور بہت تفصیلی بیان ان کا جاری کیا گیا ہے۔ بیک گراؤنڈ کا آپ کو علم ہے کہ بلوچستان کے حالات و واقعات بہت ہی گمبھیر ہیں۔ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا ہے، سمیع بلوچ کو گرفتار کیا گیا ہے، کچھ خواتین و حضرات کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اور ادروائز بھی جو علیحدگی پسند ہیں، جو شدت پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ بھی بلوچستان میں مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ پچھلے ولاگ میں نے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ پچھلے 24-36 گھنٹوں میں بلوچستان کی حالات و واقعات بہت ہی سنگین ہو چکے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ آپس میں معاملات طے کیے جائیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان شکایات کا، تکالیف کا ازالہ کرے، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی ڈالے، نہ کہ اس پہ تیل چھڑکنے کی کوشش کرے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران اس بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ لیکن ادروائز ایک بات بتا دوں کہ بلوچستان کی صورتحال جس قدر بھڑک چکی ہے، اگر اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا اور بلوچ عوام کے دکھ درد کا مداوع نہ کیا گیا تو معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ ادروائز بھی وہاں پہ اس وقت شدت پسند جو ہیں اور دہشت گرد جو ہیں ان کا کنٹرول ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے جی، اگلی خبر وہ ہے ایک IMF کے ساتھ ایگریمنٹ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور قرض ملنا ہے، اس قرض کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ہمارے کچھ کولیگ جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور شہباز شریف صاحب نے مبارکباد دی، شکریہ ادا کیا آرمی چیف کا اور مختلف وزراء کا۔ تو وہ تو اپنی جگہ درست، لیکن جو کہا گیا کہ جناب بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اب پتہ چلا ہے کہ نہیں، یہ بڑی کامیابی نہیں۔ یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ IMF کے نے کسی قسم کی کوئی رعایت دینے سے انکار کر دیا۔ جو پرپوزل دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری شرائط پر ہی آپ کو قرض ملے گا، اگلی قسط ملے گی، ادروائز نہیں ملے گی۔ تو اب
ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی سٹاف لیول ایگریمنٹ کی، اب اس کی تفصیلات بھی آ گئی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب آئی ایم ایف سے مشاورت کے بعد یہ بجٹ بنایا جائے گا، یعنی کہ ہمارا وفاقی بجٹ جو ہے وہ اس وقت اس سال کا، اگلے سال یعنی کہ مالی سال 25-26 کا وہ بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف تیار کرے گا۔ آئی ایم ایف کی ٹیم آئے گی، وہ تیار کرے گی، وہی ٹیکسوں کا فیصلہ کرے گی، وہی تمام چیزوں کو دیکھے گی، امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی ہماری کیا ہوگی، تجارت پالیسی کیا ہوگی، یہ سب اس نے دیکھنا ہے۔ اور اگر معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جو قرض ہے وہ بھی نہیں ملے گا، اور اگر پاکستان نے اگلے بجٹ میں آئی ایم ایف کی شرائط نہ مانی تو بھی اگلی قسط نہیں ملے گی۔ آئی ایم ایف کا ایک اور وفد وہ آئے گا جناب، جلد پاکستان کا دورہ کرے گا اور ساری صورتحال کا جائزہ لے گا، کیونکہ مئی میں بجٹ کی تیاری ہو جائے گی شروع، اور اس سے پہلے اگلا مہینہ آپ کو معلوم ہے اپریل ہے، تو مئی میں بجٹ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے آئی ایم ایف آ رہا ہے اور یہ بجٹ اسی نے تیار کرنا ہے، وفاقی بجٹ حکومت پاکستان کا۔ اب ماضی میں ذرا تھوڑا سا جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، انہوں نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا تھا، اور گھیراؤ کر کے کہا گیا تھا جناب یہ پاکستان کو گروی رکھ دیا، پاکستان کی سلامتی کو بیچ دیا، پاکستان کو یہ کر دیا۔ اسد کیسر صاحب کے جب اسپیکر تھے اس وقت گھیراؤ کیا گیا تھا، لیکن احسن اقبال صاحب اس پہ روح رواں تھے، نعرے لگا رہے تھے اور تقریر کر رہے تھے، وہ وائرل بھی ہو چکی ہے تقریر، اور آج اس سے کہیں زیادہ سنگین معاملہ ہے، اور آج اسی طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم یہی کہیں گے موجودہ جعلی حکمرانوں سے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ماضی میں وہ کیا کہتے رہے، اور اب اس سے 10 گنا نہیں بلکہ 100 گنا زیادہ جو ہے وہ کام اس وقت کیا جا رہا ہے۔ بہرحال معاملات جو ہیں وہ مکمل طور پر گروی رکھے ہوئے ہیں۔ اگلی بات یہ کہ یہ خبر سنائی گئی تھی کہ بجلی کی قیمتیں جی وہ کم کر دی گئی ہیں اور 1 روپیہ فی یونٹ کمی کی جائے گی، تو مشیر خزانہ کی آئی ایم ایف کی جانب سے ٹیرف میں کمی کی خبر کی تردید کر دی ہے، اور مشیر خزانہ ہیں انہوں نے کل ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ کہا کہ سستی بجلی کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا، اور مشیر خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے بجلی ٹیرف میں خبر کی تردید کر دی گئی ہے، اور آئی ایم ایف کی طرف سے بجلی ٹیرف میں کمی کی 1 روپے کی کمی کی خبر غلط ہے، اور آئی ایم ایف ٹیرف میں کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اچھی خبر وہ کہتے ہیں آئے گی، لیکن فی الوقت جو اعلان کیا جا رہا ہے وہ خبر درست نہیں ہے، اور اس طریقے سے آئی ایم ایف جو ہے وہ مکمل طور پر میں نے آپ کو بتایا اس کی گرفت ہے اور کوئی رعایت نہیں کر رہی، جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اعلان کر رہے تھے، وہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ میں بہت بڑا پیکیج اناؤنس کرنے والا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے۔ اب اگلی خبر آپ کو بتاتے ہیں جناب، اور وہ ہے کہ پاکستان کا 9 ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارتی خسارہ 7.36 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ تجارتی خسارہ 9 ہمسایہ ممالک کے ساتھ 7.36 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے، اور اس میں ہماری جو پالیسیاں ہیں عدم استحکام اس کا سارا کیا دھرا ہے، اور کیونکہ جب تک امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے اس میں بیلنس نہیں ہوگا، اور کیونکہ سمپل سی بات ہے جی، ایکسپورٹ زیادہ ہوگی تو ہمیں فائدہ ہے، امپورٹ زیادہ ہوگی تو ہمیں نقصان ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے ڈالر نہیں ہیں، اور پھر ہمیں ڈالرز کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ پھر کرنسی بھی ڈیسٹیبل ہوتی ہے۔ اگلی خبر وہ بھی تجارت کی معطلی سے متعلق ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ایک امپورٹنٹ خبر کہ ایک طرف آپ بھارت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، ایک طرف بھارت کے خلاف بہت ساری خبریں جاری کی جاتی ہیں، ریلیز کروائی جاتی ہیں، اور ان کو نشر کروایا جاتا ہے، ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے، لیکن جو خبر آئی ہے جناب وہ سورسز کے مطابق، اور یہ ٹیلی ویژن بھی حکومت کا حمایتی ہے، اس حکومت کے حمایت یافتہ ٹیلی ویژن چینل نے یہ خبر دی ہے کہ تجارت کی معطلی کے باوجود بھارت سے درآمدات ایک بار پھر
بڑھ گئی ہیں اور سال میں چوتھی بار اضافہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق فروری 2025 میں بھارت سے درآمدات کا حجم 2 کروڑ 68 لاکھ ڈالر رہا۔ گزشتہ سال اسی مدت میں بھارت سے درآمدات 2 کروڑ 8 لاکھ ڈالرز تھیں، اور اس طریقے سے رواں مالی سال اگست اور ستمبر میں بھارت سے سالانہ بنیادوں پر درآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگست 2019 کے بعد عمران خان صاحب نے تجارت، ہر طرح کی تجارت بھارت کے ساتھ معطل کر دی تھی کہ ہم کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں کریں گے جب تک کہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ لیکن اب 2019 میں یہ تجارت معطل کی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر امپورٹڈ سرکار آئی، اور امپورٹڈ سرکار نے آ کے اس میں نرمیاں اختیار کیں، اور اب تو مکمل طور پر ہی معاملہ کھل چکا ہے۔ اور حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ زندگی بچانے والی ادویات کی تجارت کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن آپ کو یہ تو ہے ڈائریکٹ جو تجارت ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ، اور یہ ظاہر ہے میں اور آپ تو نہیں کرتے، جو حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہی کرتے ہیں، بڑے بڑے کارخانہ دار، جس میں حکمراں خاندان کے خود بھی شامل ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ فروری 2025 میں بھارت سے درآمدات کا حجم 2 کروڑ 68 لاکھ تھا، جو کہ اب مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور 2019 سے معطل تھی لیکن اب وہ کھول دی گئی ہے۔ حالانکہ کشمیر کا معاملہ وہیں ہے، جوں کا توں ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، اور نہ ہی بھارت کے رویے میں تبدیلی ہے، لیکن جناب جس میں فائدہ ہے وہ تو پھر ہم کام کرتے ہیں، اس میں پھر قومی سلامتی پیچھے چلی جاتی ہے اور باقی چیزیں آگے آ جاتی ہیں۔ اب بنیادی مقصد یہ اس خبر کا یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کٹی، ایک طرف بھارت کے خلاف مسلسل ایک بیانیہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور خبریں دی جاتی ہیں، وہ چلتی ہیں، چلنی بھی چاہیے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی ایگریمنٹ کے، بغیر کوئی شرط منوائے آپ ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اور وہ بھی حکومتی سطح پہ کر رہے ہیں، جو کہ از خود ایک تضادات کا مجموعہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگلی خبر علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دی ہے، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ جناب معاملات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ آگے، اور عمران خان صاحب اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، تعلقات معمول پر آنے والے ہیں، اور عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جواباً یہ کہا ہے کہ وہ کسی سے کوئی انتقام لینے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انتقام بدلہ یہ بالکل ایسا کوئی چانس نہیں، اور نہ ہی ہم ایسا کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے پیغام جاری کیا ہے، اور باقیوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ علی امین گنڈاپور صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات کافی آگے جا رہے ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق بھی جو موجودہ قید تنہائی ہے، اس قید تنہائی میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے پا جائیں، لیکن عمران خان کا صرف ایک ہی موقف ہے، ایک ہی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن فروری 2024 کا چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے وہ ہر صورت میں واپس کیا جائے، اور یہ بات بھی درست ہے جی، اگر معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے اور اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے۔ بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد وہ رہا ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی میں ذاتی طور پہ کہوں گا ہنوز دلی دورست، ابھی بہت سارے منازل طے ہونی ہیں، بہت ساری چیزیں طے ہونی ہیں، اور وہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یہ ایک از خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہو گئیں تو پھر ایک طویل دورانیے کا ایک مستحکم دور آئے گا، طویل دورانیے کا ایک مستحکم دور آئے گا، ادروائز مزید حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ آپس میں معاملات ٹھیک کر لیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔